والسماء ذات البروج. شروع کرتے ہیں جی. یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ اور 8 دسمبر سے ہم اسے شروع کریں گے اور ہم اسے ختم کریں گے 15 دسمبر پہ. تو جی 8 اور 9 تو میں نے پچھلا ہاروسکوپ کلوز کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ بچوں کے ساتھ وقت سپینڈ کریں، پیار کرنے والوں کے ساتھ وقت سپینڈ کریں. یہ ٹائم رومانس ایریا میں بھی اچھا ہے، یہ ٹائم اپنے بچوں کے حق میں بھی اچھا ہے. بچوں کے لیے جو بھی کبھی معاملات ہوتے ہیں تو اس وقت آپ پیرنٹس کے لیے کوئی مطلب اطمینان والی خبر آنی چاہیے اپنے بچوں سے جو ریلیٹڈ ہے. 10 اور 11 ان 2 تاریخوں میں تو خاص طور پہ آپ صدقہ کریں گے تاکہ، اور اپنی ہیلتھ کو فار گرانٹیڈ نہیں لیں گے، اور نہ ہی اسکارپینز آپ جو ہے اپنے کام، اپنے ورک زون میں کوئی رسک لیں گے. دونوں جگہوں پہ کسی قسم کا بھی رسک، کولیگس ہیں، باسز ہیں، ماتحت سٹاف ہے، یہ دونوں ایریاز جو ہے آپ نے ان 2 دنوں کو مینج کرنا ہے اور بہت کیئرفلی مینج کرنا ہے. 12 اور 13 یہ ایزی ڈیٹس ہیں، شکر ہے اللہ کا. دعاؤں کی ساتھ بھی اسکارپینس آپ کو انہی تاریخوں میں ملے گی جو کہ آپ کے لیے بہت ہی وہ یہاں پہ ایک فائدہ مند ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ پاک آپ کے لیے آسانی دے رہے ہیں انشاءاللہ. تو جو ہے یہ تاریخیں ٹھیک ہیں. 14 اور 15 ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ ستارے ماشاءاللہ بھرپور اچھے چل رہے ہیں. یہاں پہ ذرا میں آپ کو پہلے ڈیٹیل سے مجھے بتانا پڑے گا. اسکارپینس مالی معاملات میں پہلا ستارہ روشنی لے کے آیا 26 مئی کو، پھر ایک آیا 23 اکتوبر کو، پھر ایک آیا 3 نومبر کو. یہ تینوں ستارے مل کے میرے اسکارپینس کے مالی معاملات کو بہتر کر رہے تھے. اور میں آپ کو بار بار کہتی تھی وراثتی مسئلے ہیں، کہیں سے ریکوری ہے یا پیسے کو ملٹی پلائی کرنا ہے، اس سے بیسٹ ٹائم آپ کو نہیں مل سکتا. ہوپ فلی اللہ کرے اب تک اس وقت نے آپ کی مدد کی ہو. اگر آپ کے پاس کوئی آپشن آتی ہے کہ جی اس کو جلد بازی میں نہیں، جب تک کسی اچھے کنسلٹنٹ کی مدد نہیں لیں گے آپ کسی بھی چیز کو ڈن نہیں کریں گے. مشورہ سنت ہے، میں تو بلیو کرتی ہوں دیواروں سے بھی مشورہ لے لینا چاہیے. تو مشورہ کیجئے، پھر اپنے جو ہے استخارہ کر سکتے ہیں، رب کی مدد روحانی لے سکتے ہیں. نیکسٹ تو وہ جو ہے وہاں پہ آپ جو ہے ان ستاروں کی اپنے اس کا ہوا کا رخ اب سمجھ کے اپنا پلان بنانا ہے، کاروباری جو پلانز ہیں. اور دوسرا جو لوگ لائم لائٹ میں ہیں، اسکارپینز، پولیٹیشنز ہیں، اینکرز ہیں، کوئی بھی بات بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا تاکہ کسی بھی چیز کو آپ کے اگینسٹ جو ہے نا وہ استعمال نہ کیا جا سکے، آپ کے اگینسٹ آپ کی سچویشن کو مینوپلیٹ نہ کیا جا سکے. تو وہاں پہ آپ نے ذرا محتاط طرز عمل اپنا رکھنا ہے. اور دوسرا جو ہے ستارے کی جو پوزیشن ہے یہاں پہ جو وارننگ ایک چل رہی ہے، ہمیشہ میں آپ سے کہتی ہوں جہاں جسمانی صحت ضروری ہے وہاں پہ یہ صحت بھی ضروری ہے، دماغ کا ہیلدی ہونا بھی ضروری ہے. اس پہ ذرا فوکس کیجئے. جو اسکارپینز ملازمت میں ہے آپ کو ایکسٹرا ہارڈ ورک کرنا پڑے گا اپنی جابس میں پرفارم کرنے کے لیے. کچھ مہینے رہ گئے، اگر آپ نے کر لیا تو اس کا اتنا بہترین ریوارڈ ملنے والا ہے. میں یہاں وہ دیکھ سکتی ہوں لیکن وہاں آپ تک پہنچنے میں مجھے ذرا ٹائم لگے گا. اس کے بعد جو ہے ایک ستارہ یہاں پہ جو اور بہتر ہو گیا ہے، وہ جو وارننگ ہے کہ اپنے حاسدین سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے رہیے، حاسدین ڈسٹرب نہ کریں. مینٹل ہیلتھ، ہیلدی مائنڈ ضروری ہے ہیلدی باڈی رکھنے کے لیے. اور یہ آپس میں چیزیں کو ریلیٹڈ ہیں، یعنی ورک لوڈ، ورک پریشر، فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ اور حاسدین سے اللہ کی امان. یہ وارننگ ابھی بھی آپ لوگوں کے لیے چل رہی ہے، تو اپنا بہت دھیان رکھیے گا. یہ ہمارے زون بی کے ستاروں کی صورتحال تھی. اور
جاتے جاتے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ریڈ گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آپ ہمارے باضابطہ ممبر بن جائیں، اور آپ کا یہی جو ایکٹ ہے یہ میرے لیے بڑا مورال بوسٹنگ ہے، کیونکہ جو ایک قبیلہ بڑھتا جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جو فیملی پلاننگز بڑھتی ہے تو انسان پلان کرتا ہے اپنی چیزوں کو جو ہے اپنے وسائل بڑھانے کے لیے، تو آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اب ہم جائیں گے زون سی کی طرف۔ درخواست آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ابھی اپنا ریموٹ نہیں چینج کیجیے گا، چینل نہیں سوئچ کیجیے گا، تاکہ ہماری آپ سے ملاقات جو ہے زون سی میں بھی رہے۔ ہوتی ہے چھوٹی سی پانی کی بریک کے بعد زون سی۔ ذمہ داری ہے اپنے آپ کو خوش رکھیں، اپنی زندگی میں توازن پیدا کریں، اور جس چیز کو آپ بدل سکتے ہیں یعنی کہ آپ کی اپنی ذات، اس کو بدلیں، لیکن بدلنے سے بہتر ہے کہ اس کو بہتر کریں۔ اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف، اور ہمارے لیبرا دوست چارٹ سے میں لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے۔ ہمارے اسکارپیو دوست ایز یوزول ایک زندگی کے بہت امپورٹنٹ دور سے گزر رہے ہیں۔ 8 سے 15 تک کا جو آپ کا ٹائم ہے اس میں جو چیز اہم ہے وہ تو میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں، مارس کا اور پلوٹو کا ایک دوسرے کے لیے اپوزٹ ہونا۔ اب 2 ہفتے پہلے آپ کا ایک رولر جو پلوٹو تھا وہ ڈائریکٹ ہوا ہے، تو اب مارس جو آپ کا اپنا رولر ہے وہ آپ ریٹروگریڈ ہو گیا آپ کے 10ویں گھر میں 6 تاریخ کو۔ پچھلے ہفتے وہ ڈائریکٹ ہو گیا تھا لیکن میں اس پہ بات نہیں کر سکی تھی، اس لیے اب میں اس پر بات کر رہی ہوں کہ آپ کا جو مارس ہے وہ رولر وہ ڈائریکٹ ہو گیا، آپ کا رولر مارس ریٹروگریڈ ہو گیا ہے آپ کے 10ویں گھر، اور آپ کا جو رولر ہے وہ سیٹ ہو گیا ہے آپ کے 4تھے گھر۔ اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں، لیکن میں صرف بات کروں گی مارس ریٹروگریڈ پر۔ مارس ریٹروگریڈ ایکچولی سیکوئل ہے یا دوسری قسط ہے جولائی اگست 2023 میں جو واقعات ہوئے تھے، اسی کا جیسے قدرت ایک دفعہ دوبارہ آپ کو موقع دیتی ہے، آپ کو ایک سیکنڈ چانس ملتا ہے۔ اچھا اگر جولائی اگست 2023 میں کوئی غلطی ہو گئی تھی یا کوئی حالات جیسے بھی تھے، ان کا ایک دوبارہ اس سے ملتا جلتا آپ کو ٹائم ملتا ہے، موقع ملتا ہے چیزوں کو ریوائو کرنے کا۔ یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دل اور ظرف بڑا رکھنا ہے، معاف کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنی ایگو کو راستے کی رکاوٹ بننے نہیں دیں۔ اگر کوئی چل کے آپ کے پاس آ گیا ہے تو اس کو ہنس کر ایسے ملیں کہ جیسے کوئی بات تھی ہی نہیں، یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، آپ کو آپ کے ایموشنز، کیونکہ سب سے زیادہ انٹینس اور the most sensitive sign is Scorpio۔ ان کو جو بھی ایموشن فیل کرتے ہیں انٹینسٹی سے کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے کہا تھا کہ اپنے جذبات کی، ایموشنز کی شدت کو اپنے کنٹرول رکھنا ہے، بالکل بہت ضروری نہیں ہے فوری ریئیکٹ کرنا۔ اس کے بعد آپ کو اس ہفتے ایکسپینسز زیادہ ہو سکتے ہیں، پیسوں کے حوالے سے آپ سے فضول خرچی بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کو جیسے کوئی پیسے آپ کے منی فائنینسز کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے جو رکاوٹیں تھیں، ہرڈلز تھیں، وہ بھی دور ہو رہی ہیں، یعنی گڈ اینڈ بیڈ دونوں ہیں فائنینسز کے حوالے سے۔ اپنی ہیلتھ کا خاص خیال رکھیے گا، خاص طور پر مڈ ویک میں آپ نے اپنی ہیلتھ کا خیال کرنا ہے۔ ہیلتھ میں ہیڈ ایکس آ جاتی ہیں، میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی میرا خیال ہے بتایا تھا، کیونکہ کچھ کنٹینیوٹی ہے، تو اپنے بلڈ پریشر کا، اپنے ہیڈ ایک کا، اپنے جو ENT کا، اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ جیسے کبھی ہوتا ہے نا، جیسے میں نے کہا کہ ہر ایموشن کی شدت ہے، تو اس دفعہ ایموشنل زیادہ انٹینسٹی کی وجہ سے آپ ڈی فوکس ہوتے دکھائی دیتے ہیں، اور آپ کو ڈیسائسو اور اسٹرانگ ہونا ہے، مگر ڈیسائسو اور اسٹرانگ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ہمبل اور ریفلیکٹیو بھی ہونا ہے۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو ہمبل اور انڈر کنٹرول رکھیے۔ آپ کے ارد گرد اعلان جنگ ہو رہا ہے، مختلف لوگ جنگ اور لڑائی یا جنگ کے موڈ میں ہیں، اوائڈ۔ اس وقت آپ بہت زیادہ لوگوں کی جنگوں میں نہ پڑ سکتے ہیں، نہ انہیں الجھا سکتے ہیں، نہ سلجھا سکتے ہیں۔
آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ جیسے انعام وصول کرنے کا وقت ہوتا ہے، ریوارڈ کا وقت ہوتا ہے. یہ ہفتہ آپ کے لیے ایسے ہے جہاں پر آپ اپنی ٹرافی لے سکتے ہیں، اپنا انعام لے سکتے ہیں، اپنا ریوارڈ لے سکتے ہیں. اور اس میں جیسے ہوتا ہے کوشش آپ نے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ایسی ذہنی کیفیت حاصل ہو سکتی ہے جس میں بہت زیادہ پیس ہو. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ جلد بازی میں غلطی، کوشش کریں کہ آپ جلد بازی میں غلطی سے گریز، کوئی بھی کام جلدی میں نہ کریں، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے لوگ آپ کو جلدی جلدی یا خود جلدی جلدی، جیسے انسان جو دکھائی دے رہا ہے ہمیں فار ایگزامپل سمبولکلی چلتے چلتے ایک دم آپ ٹھوکر کھا لیتے ہیں یا آپ کا پاؤں پھسل جاتا ہے، اس طرح سے آپ کی جو ہیلتھ ہے، جہاں میں نے یہاں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ENT، اس کے ساتھ بیسیکلی یہ سب ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی ہیلتھ کے حوالے سے انگزائٹی سے اپنے آپ کو روکنا ہے، انگزائٹی، اینکشس ہونا. اور اس کے بعد کچن ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے، چھوٹی موٹے حادثے جنہیں ہم کہتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو ذہن ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کی جو لو وائب ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. لو کے حوالے سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ یو آر ایکٹنگ، یو اینڈ یور پارٹنر بوتھ آر ایکٹنگ میچور حوالے سے آپ اپنا بیہیویئر کر رہے ہیں. آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر ہے 91. 91 is a good number. 91 کہتا ہے feel proud of yourself, you will be successful and you will get what you want. آپ کا لکی سٹون بلڈ سٹون ہے. لاسٹ ویک بھی شاید بلڈ سٹون ہی تھا. ہر اسکارپیو کے پاس ایک بلڈ سٹون کا تھمبل ضرور ہونا چاہیے. یہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی ٹیبل کا ماسٹ ہے بلڈ سٹون. آپ کا لکی چارم اس ہفتے کا ہے ڈریگن. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی کا پہلا گھنٹہ اپنے رب کو دے دو، آپ کا رب آپ کو باقی کے 23 گھنٹے لوٹا دے گا.